قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے. اعداء کہتے ہیں دشمن کو. یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں یہ شعر ہے. مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں گستاخی کرنے والے مٹ گئے، مٹ جائیں گے، آج تک مٹتے رہے ہیں، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا چرچا تیرا. کیونکہ جس شخصیت اور جس ہستی کا ذکر، جس ہستی کی عزت کو اللہ بلند کرے، دنیا والے اس ہستی کی عزت میں کیا کمی کر سکتے ہیں؟ جس ذات کے بارے میں، جس ہستی کے بارے میں اللہ پاک اپنے کلام میں کہہ دے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس ہستی کے بارے میں اللہ یہ کہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے میرے نبی ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کی عزت کو بڑھا دیا ہے، ہم نے آپ کے رتبے کو، مقام کو بڑھا دیا ہے. کوئی مائی کا لال آج تک پیدا نہیں ہوا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو کم کر سکے، عزت کو کم کر سکے. یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں گستاخی کرنے والے، ان کا انجام تو جہنم ہے، ان کا انجام جہنم ہے. تو آپ کے سامنے میں نے سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، پڑھی ہے، جس میں اللہ پاک سب سے پہلے کیا کہتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ. سبحان اللہ، اللہ نے شرط لگا دی ہے، اللہ نے شرط لگا دی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے میرے نبی اپنی امت سے، اپنے صحابہ سے، اپنے آنے والی قیامت تک کی امت سے کہہ دو کہ تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے مقبول بندے بننا چاہتے ہو، جنت میں جانے کی تمہاری طلب ہے، تو تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا فاتبعونی، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا رہبر مانو، اپنا مقتدا مانو، ان کے طریقے پر زندگی گزارو گے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. آگے اللہ کہتے ہیں فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. آگے دوسرا انعام اللہ دے رہے ہیں، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، اللہ کے رسول سے محبت کرو گے، اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنی زندگی میں داخل کرو گے. دوسرا انعام اللہ دے رہے ہیں یغفر، اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اور آگے اللہ کہہ رہے فقد فاز فوزا عظیما ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اللہ کہہ رہے جس نے اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت کی، یقیناً وہ بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی. سب سے بڑی کامیابی یہی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے.
اور نبی علیہ السلام کا فرمان، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں یعنی اللہ کے رسول اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار، اس کا مال، اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ جب تک ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک نبی علیہ السلام ہر چیز سے زیادہ ہمارے نزدیک کیا ہو جائے؟ محبوب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کی تعریف ہم کیا کریں؟ نبی علیہ السلام کی تعریف ہم کیا کریں؟ جس ذات کی تعریف اللہ کر رہا ہے، جس ذات کی تعریف فرشتے کر رہے ہیں، جس ذات کی اور جس ہستی کی تعریف اللہ پاک قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے کرے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے میرے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو، ہم نے آپ کے نام کو، آپ کے رتبے کو، آپ کے مقام کو بڑھا دیا ہے۔ کیسا بڑھایا؟ اللہ اکبر۔ قیامت تک کوئی آئے، قیامت تک کوئی آئے نبی علیہ السلام کی امت میں قیامت تک آنے والا صرف یہ کہے لا الہ الا اللہ اور پوری زندگی گناہوں سے بچے، پوری زندگی سجدے میں گزارے، محمد رسول اللہ نہ کہے تو یقیناً وہ جہنم میں جائے گا۔ کیا اللہ نے کیا شان کو بڑا کیا ہے، کیا رتبہ اور مقام بڑا کیا ہے کہ اے میرے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ جب معراج ہوئی نبی علیہ السلام کو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ او اللہ آپ نے موسیٰ کو، آواز برابر آ رہی، سنیارن برابر، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ او اللہ آپ نے موسیٰ کو کلیم بنایا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گفتگو کرتے تھے۔ ابراہیم کو خلیل بنایا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا یعنی جگری دوست بنایا۔ اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، فلاں کو یہ بنایا، فلاں کو یہ بنایا۔ نوح علیہ السلام کو آپ نے یہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا۔ اللہ مجھے کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے کیا دے رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی جو تمام انبیاء کو دیا ہے اس سے بڑی چیز میں تمہیں دینے والا ہوں۔ کہا اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے کیا؟ جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں تیرا نام لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نماز میرا حکم ہے لیکن طریقہ کس کا ہے؟ میرے نبی تیرا ہوگا۔ بتاؤ پورے قرآن میں 30 پاروں میں اللہ نے یہ تو کہا ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، لیکن پورے قرآن میں ایک جگہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فجر میں 2 رکعت ہے، ظہر میں 4 رکعت ہے، عصر میں 4 ہے، مغرب میں 3 ہے اور عشاء میں 4 ہے۔ پورے قرآن میں نہیں ہے۔ اے میرے نبی نماز میرا حکم ہوگا لیکن طریقہ تیرا ہوگا، طریقہ تیرا ہوگا۔ جتنا بھی دین ہے احکام میرے ہوگے لیکن طریقہ تیرا ہوگا۔ نماز حکم میرا ہوگا، طریقہ تیرا ہوگا۔ جہاں اذان ہوگی، جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں تیرا نام لیا جائے گا۔ تمام امتوں پر میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے جب تک میرے نبی تیری امت جنت میں نہ چلی جائے۔ تمام انبیاء پر جنت حرام ہے اس وقت تک جب تک محمد رسول اللہ جنت میں نہ چلے جائے۔ کیا شان ہے! اللہ اکبر۔ آج تک جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک اللہ پاک کا دیدار کسی نے نہیں کیا، لیکن اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے موسیٰ بھی نبی ہے، ہمارے نبی محمد رسول اللہ بھی نبی ہے۔ ایک نبی
درخواست کر رہا ہے کہ اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اور دوسرے طرف اللہ کا پیغام آتا ہے اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ، ہم انہیں اپنا دیدار کرانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جوتیوں کے ساتھ پہاڑ پر جا رہے، اللہ نے کہا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ فَإِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، کہ اے موسیٰ پہاڑ بڑا مقدس ہے، چپل نکالو، پہاڑ بڑا مقدس ہے، جوتیاں نکال کر پہاڑ پر جاؤ۔ لیکن ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لباس کے ساتھ، انہی جوتیوں کے ساتھ اللہ پاک اپنے عرش پر بلا رہا ہے۔ اب اللہ پاک اپنے عرش پر بلا رہا ہے، کیا فضیلت ہے۔ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام کی تنقیص نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کی فضیلت آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے میرے نبی ہم نے آپ کے نام کو، ہم نے آپ کے مقام کو، آپ کی شان کو بلند کر دیا ہے۔ آج تک کوئی مائی کا لال نہیں آیا اور قیامت تک کوئی مائی کا لال نہیں آئے گا، کوئی ماں ایسی اولاد جن نہیں سکتی جو آپ کی شان میں کمی کر سکے۔ گستاخی تو بہت کریں گے کرنے والے، لیکن آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا جو نبی علیہ السلام کی شان کو کم کر سکے۔ جس شان کو اللہ بڑھا رہا ہے اس شان کو کوئی دنیا والا نہیں گھٹا سکتا۔ کیا فرمایا کسی شاعر نے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، فارسی کا شعر ہے، آپ کو سمجھ گیا ہوگا ماشاءاللہ سب کو۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کی فضیلت ہے، اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو اللہ کے رسول کا ہے، اور کسی کا نہیں، اور کسی کا نہیں۔ کیا فضیلت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ۔ اللہ اکبر، ایمان کا حصہ ہے، اسلام کا حصہ ہے نبی علیہ السلام کے ناموس کی حفاظت کرنا، آپ علیہ السلام کی حیات میں نبی علیہ السلام کی حفاظت کرنا، اور آپ علیہ السلام پردہ فرمانے کے بعد ان کی شان اور ان کی عزت کی، ان کے ناموس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کسی مسلمان کے سامنے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو نبی علیہ السلام نے اپنی حیات میں فرمایا، کیا فرمایا؟ من سب نبیا فاقتلوہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی میرے تعلق سے میری شان میں گستاخی کرے گا تو تمہارا یہ کام ہے، تمہارا یہ فریضہ ہے، فاقتلوہ، اسے قتل کر دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ میرا تمہارا فرمان نہیں، میرا تمہاری بات نہیں، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اگر تمہارے سامنے میری شان میں کوئی گستاخی کرے، لب کشائی کرے، زبان درازی کرے تو تمہارا یہ کام ہے فاقتلوہ، جب تک تم اسے زیر زمین نہیں پہنچا دیتے خاموش نہیں بیٹھنا۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ کیا کہا تھا صحابہ کرام نے؟ ایک شخص نبی علیہ السلام کے شان میں گستاخی کر رہا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس کی گردن لے کر آئے؟ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کی ہے، کون ہے جو اس کی گردن اڑائے گا؟ ایک رات ہوئی، نابینا صحابی جنہیں نظر نہیں آتا تھا، نابینا صحابی رات کے اندھیرے میں گئے، جہاں پر وہ بدبخت سو رہا تھا ایک تلوار لے کر گئے۔ سیڑھیاں تھی، سیڑھیوں کی وجہ سے جب نیچے اترے تو پیر کھسک گیا اور پیر میں چوٹ آ گئی، ٹخنا سرک گیا۔ لیکن جس پلنگ پہ وہ ملعون بدبخت سو رہا تھا وہاں پر ایسی زور سے تلوار چلائی کہ تلوار پلنگ سے نیچے زمین تک جا لگی اور اس بدبخت کا وہیں قتل کر دیا۔ کسی کو پتہ نہیں چلا۔ صبح میں جب نبی علیہ السلام کی مجلس لگی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کیا ہے؟ وہ صحابی کھڑے نہیں ہو رہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کھڑے ہو جاؤ، تمہیں اللہ کا رسول حکم دے رہا ہے،
تو وہ نابینا صحابی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے فداک و امی، اے میرے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے وہ زمین کے اوپر زندہ نہیں رہ سکتا، میں نے اسے زمین کے نیچے پہنچا دیا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا تھا، اگر اب بھی ہوگا تو یہ مسلمان کا کام ہے، حتی الامکان کوشش کی جائے گی کہ جو نبی علیہ السلام کے شان میں گستاخی کرے گا، جہاں تک حتی المقدور، جہاں تک اللہ نے طاقت اور قوت دی ہوئی ہے، اس کو زیر زمین پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ ایمان کا اور اسلام کا حصہ ہے، ورنہ ہمارے سامنے کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے اور ہم ادب سے وہاں سے چلے جائے، یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ یہ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کو پھندے پر چڑھایا گیا، سولی پر چڑھایا گیا، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ کیا اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہیں یہاں سے چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ محمد الرسول اللہ کو نعوذ باللہ لٹکایا جائے؟ تو خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے ملعون، اے بدبخت، تو یہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، میں میری بیوی اور بچوں کے ساتھ خوش رہوں، اور میری جگہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ چڑھایا جائے؟ اے ملعون سن لے، تو یہ کہتا ہے، میں یہ کہتا ہوں اگر میری 100 جان بھی ہوتی تو میں میرے محبوب کے نام پر اسی طرح قربان کر دیتا، لیکن میرے محبوب کے جسم کے ایک بال کو خروش پہنچے میں اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان اور اسلام کا جذبہ تھا، یہ ایمان کا ولولہ تھا، یہ ایمان کی روشنی تھی، یہ ایمان کی چاشنی تھی۔ لیکن آج افسوس، صد افسوس، نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، لیکن ایک مسلمان کے پیشانی پر بل تک نہیں آتا۔ کئی مسلمانوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، گستاخی کی جا رہی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری ذمہ داری کہ نبی علیہ السلام کی شان، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں۔ سب سے بڑا پیغام یہ ہے، ہم نبی علیہ السلام کے ایک ایک طریقے کو فالو کرنے کی، ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد دوسرا، جب دیکھیں گے کہ ارے یہ مسلمان جا رہا ہے، کسی کی ہمت اور کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے۔ لیکن مسلمان جو نام کا مسلمان ہے، جو کہتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب طریقہ آتا ہے تو نبی علیہ السلام کا حکم آتا ہے تو پیٹھ دکھا کے چلا جاتا ہے، تو پھر غیروں کو یہ ہمت اور یہ جرأت ہوتی ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، گستاخی کرتے۔ آج کا ماحول آپ نے دیکھ لیا ہوگا، میرے سے زیادہ آپ حضرات اخبار کے دیکھنے والے، پڑھنے والے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، تو ہماری سب سے پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کلی طور پر مکمل طور پر سب سے پہلے اپنی زندگی کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی شان میں کتنی مرتبہ گستاخی کی۔ اس نے تو ایک مرتبہ کی، لیکن میں نے کتنی مرتبہ نبی علیہ السلام کا حکم آیا میں نے ٹھوکر مار دی، نبی علیہ السلام کا طریقہ آیا میں نے ٹھوکر مار دی، کتنی مرتبہ میں نے نبی علیہ السلام کو ناراض کیا ہے۔ وہ نبی جس کے بارے میں کہا جاتا اگر وہ نبی مسکرائے تو جنت مسکرانے لگے، وہ نبی اگر غصہ ہو جائے تو جہنم کھولنے لگے، وہ نبی اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے، وہ نبی بیٹھے تو زمین کو تسکین مل جائے، وہ نبی مسکرائے تو جنت کے چشمے کھلنے لگے، جنت کے پھول کھلنے لگے، جنت کی حوریں مسکرانے لگے۔ اس نبی کے کلیجے پر میں نے کتنی مرتبہ خنجر چلایا، ہم نے کتنی مرتبہ نبی علیہ السلام کو ناراض کیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین،
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے ماں باپ بھائی بہن جائیداد اس کی زندگی اس کی مال دولت تمام جہاں سے زیادہ اس کے لیے محبوب نہ ہو جاؤں۔ اگر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم فلاح کے لیے نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں تو ہم مسلمان کامل ایمان والے نہیں ہوئے۔ فلاح کے لیے نبی علیہ السلام کے طریقے کو توڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم ابھی کامل ایمان والے نہیں ہوئے۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ ہمیں دنیا والوں سے زیادہ محبوب نہیں ہوتا اس وقت تک ہم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو آج کے حالات پر ہم نظر ڈالیں تو سب سے پہلے ایک بات ہمیں پتہ یہ چلے گی کہ سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کو ناراض اگر کسی نے کیا ہے تو مسلمانوں نے کیا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، ہر پیر اور جمعرات کو جب فرشتے ہمارا نام اعمال نبی علیہ السلام کے قبر اطہر پر لے کر جاتے ہوں گے کہ یہ آپ کا فلاں امتی ہے، یہ آپ کا فلاں امتی ہے، اس نے اتنے دنوں سے نماز نہیں پڑھی، اس نے اتنے دنوں سے آپ کا طریقہ نہیں اپنایا، اس نے اتنے دنوں سے آپ کے طریقے کو نہیں اپنایا۔ سوچو نبی علیہ السلام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، نبی علیہ السلام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ یہ تو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ہم تو روزانہ نبی علیہ السلام کے کلیجے پر چھری چلاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کتنا ناراض ہوتے ہوں گے۔ بتاؤ قیامت کے دن کیا ہمارا بھائی ہمیں بچائے گا کیا؟ ہماری ماں باپ ہمیں بچائے گے کیا؟ ہماری اولاد ہمیں بچائے گی کیا؟ کون ہے جو شفاعت کرے گی، سفارش کرے گی؟ کون ہے؟ ایک ہی ذات ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو ہماری شفاعت کرے گی، ہماری شفاعت کرے گی، سفارش کرے گی کہ اللہ یہ میرا امتی ہے، اسے جنت دے دیجئے۔ پل صراط پر نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، میزان کے وقت میں نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، اعمال جب پھینکے جا رہے ہیں، اعمال نامے ہوا میں اڑائے جا رہے ہیں، اعمال نامے جب ہاتھ میں آنے کا وقت ہوگا اس وقت بھی نبی علیہ السلام انتظار میں ہوگے کہ پتہ نہیں میرے امتی کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں آتا ہے یا الٹے ہاتھ میں آتا ہے۔ کیا ہمارا رشتہ دار کوئی کام آئے گا وہاں پر؟ نہیں آئے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنی زندگی پر غور کرے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو کتنا ناراض کیا، کتنے طریقوں کی دھجیاں میں نے اڑا دی ہے۔ اور فلاں اگر آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہم سوشل میڈیا پر ادھر ادھر خبریں اڑاتے ہیں، لیکن میں روزانہ نبی علیہ السلام کے طریقے کو کیا کرتا ہوں، دھجیاں اڑاتا ہوں، تو میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو دونوں باتیں ہیں ہم یاد رکھیں۔ نمبر ایک، ہم اپنی زندگی میں نبی علیہ السلام کا ایک ایک طریقہ زندہ کرنے کی کوشش کریں گے سب انشاءاللہ۔ نمبر دو، اگر ہمارے بس میں ہے، اگر ہمارے طاقت اور قوت ہے، اللہ نے اقتدار دیا ہوا ہے، اللہ نے ہمت دی ہوئی ہے، اور ہمارے سامنے کوئی نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو نبی علیہ السلام کا فرمان من سب نبیا فاقتلوہ، جو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ یہ دونوں بھی چیزیں ہیں، اس لیے سب سے پہلے ہم شریعت اور سنت پر آنے کی کوشش کریں، اور اللہ کے دین کی خود اللہ حفاظت کرے گا، لیکن اللہ نے ہر ایک کو ذمہ دار بنایا ہے، ہم اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کریں گے سب انشاءاللہ۔ ایک شعر کہہ کر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات آپ کے سامنے کہتا ہوں۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ بتاؤ کہ اگر کسی زمانے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس وقت کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ بدلہ لے، خاموش نہ بیٹھے۔ اس وقت کے لوگوں کو چاہیے کہ اس شان میں گستاخی کرنے والے کا بدلہ لے، خاموش نہ بیٹھے۔ کہا ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر وہ لوگ بدلہ نہ لے تو کیا کرنا چاہیے؟
تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس وقت اگر بدلہ نہ لے تو سب لوگوں کو مر جانا چاہیے، زمین میں دفن ہونا چاہیے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں گستاخی کی جا رہی ہو اور بدلہ نہ لے رہے ہو۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے سب سے پہلے ہم شریعت پر، سنت پر آنے کی کوشش کریں، اس کے بعد دین کی مدافعت میں، دین کی حفاظت میں کچھ جوہر دکھلانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شعر آپ کے سامنے پیش ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے۔ شروع میں بھی شعر کہا تھا، یہ اعداء کہتے ہیں دشمن کو، عدوٌ دشمن، اعداء دشمن۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا چرچا تیرا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے اللہ پاک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی، شان کی، رفعت کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی۔ اس لیے دو کام آپ کو کرنے کو کہے گئے ہیں، ہم وہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔